السلام علیکم. میں نے ریسنٹلی اپنی MS میتھمیٹکس کی ڈگری کمپلیٹ کی ہے، لیکن ڈیورنگ اسٹڈیز مجھے ہمیشہ اس بات کا گلٹ رہتا تھا کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنے کا بھی موقع دیں. لیکن میں کیا کرتی؟ اگر مجھے اپنا کریئر بنانا تھا تو اس کے لیے سائنسز پڑھنا ضروری تھی. مگر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ انشاءاللہ ایک دفعہ میری ڈگری کمپلیٹ ہو گئی تو میں نے ضرور قرآن پاک کو اور احادیث کو اسٹڈی کرنا ہے. اور یہ گلٹ میرے جیسے اسٹوڈنٹس کے علاوہ بہت سے پیرنٹس میں بھی ہوتا ہے جو کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں لیکن کریئر کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں. تو آج میری نظروں کے سامنے سے ایک بہت خوبصورت حدیث مبارکہ گزری جس سے ہم سب کی کنفیوژنس جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہو جائیں گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ 2 بھائی ہوا کرتے تھے اور ان میں سے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا تھا اور دوسرا محنت و مزدوری کرتا تھا. تو محنت و مزدوری کرنے والے بھائی نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید تجھے اسی کی وجہ سے روزی ملتی ہو. چلیے اس حدیث مبارکہ سے ہماری ایک مسکنسیپشن تو دور ہوئی کہ ہماری روزی اور مال و دولت کا تعلق ہمارے سبجیکٹس، ہماری سکسیس یا ہمارے کریئر سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے کھلے رزق کا وسیلہ بنانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اب اس کی مثال تو ہم لوگ یوں دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کتنے اسلامک اسکالرز ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ بھرپور عزت کے ساتھ کروڑوں روپے کما رہے ہیں، اور اس کے برعکس کتنے ہی لوگ جنہیں سائنسز پر بے انتہا عبور ہے وہ بے روزگار ہیں. اور اسی طرح اگر اس کے وائس ورسا دیکھا جائے کتنے علماء اکرام ہیں جن کے پاس بے انتہا دین کی نالج ہے اور مشکل سے ہی وہ اپنے گھر کا خرچ نکال رہے ہیں. اس کے برعکس ہمارے کتنے قابل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو یونیورسٹی سے نکلتے ساتھ ہائیلی پیڈ جابس مل جاتی ہیں. تو یہ ڈویژنس تو ٹھہری اللہ تعالیٰ کی. اب ہمارے معاشرے میں ہم لوگ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے کبھی بھی اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. ہمیں ہمیشہ یہی ڈاؤٹس رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا فیوچر کیا بنے گا، جبکہ دوسری تعلیم حاصل کرتے ہوئے ہم لوگ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ اگر ہمارا A گریڈ آ گیا تو لوگ ہمیں ہاتھوں ہاتھ جابس دیں گے. تو پھر آخر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں دین کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے یا ہمیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنی چاہیے؟ تو پہلی بات تو اپنے مائنڈ میں بٹھا لیجئے کہ دینی اور دنیاوی تعلیم یہ ایسی کوئی ٹرمز اسلام میں نہیں ہیں، یہ سب ٹرمز ہماری خود کی بنائی ہوئی ہیں. جو دنیاوی نالج ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی نالج ہے. جتنا زیادہ ہم لوگ سائنسز کو پڑھتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، ہم لوگ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں. لہٰذا ہمیں سبجیکٹس ایسے ہی چوز کرنے چاہیے جن میں ہمیں انٹرسٹ ہو بس، اور پھر اس اسپیسیفک سبجیکٹ کو لے کر ہمیں اچھے طریقے سے محنت کرنی چاہیے، اس بھروسے کے ساتھ کہ محنت کا صلہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں. اور اسی طرح اگر کسی انسان کو دین کے کسی سبجیکٹ میں جیسے کہ احادیث میں یا قرآن پاک کی تفسیر میں یا کسی بھی اسپیسیفک ٹاپک میں انٹرسٹ ہے تو اسے وہ اس بھروسے کے ساتھ ضرور پڑھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اسی سبجیکٹ میں اگر وہ 100% محنت کرے گا تو اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. اب ایک بہت خوبصورت بات کے اوپر ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں کہ مال و دولت اور پیسہ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھنے والا بندہ کما رہا ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس سے ہمارا پیارا دین اسلام ہی مضبوط ہوگا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہمارے بے روزگار بہن بھائی ہیں اللہ پاک انہیں اپنے غیب کے خزانوں سے وافر رزق نصیب فرمائے. آمین.